بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں، باج حضوری نہیں منظوری توڑے پڑھن بانگ سلاتا ہو، روزے نفل نماز گزارن توڑے جاگن ساریاں راتا ہو، باجوں قلب حضور نہ ہوئے توڑے کڈھن سے زکاتا ہو، باہو باج فنا رب حاصل نہیں نہ تاثیر جماتا ہو۔ تو اس شعر کی تشریح و ترجمہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ اے لوگو، مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضوری اور قبولیت حاضری کے بغیر اللہ تعالیٰ کی عبادات یعنی ادائی صلوات اور دوسری اطاعت بارگاہ حق میں ہرگز قبولیت حاصل نہیں کر سکتی، اور مریدان اور طالبان اس حضوری کے بغیر چاہے اذانیں دے دے کر لاکھ نمازیں پڑھتے رہیں، ان کے قبول ہونے کی کوئی امید نہیں۔ دیگر اہم عبادات میں روزے رکھنا، زائد نفلی عبادتیں کرنا اور یاد الہی میں ورد وظائف کے لیے ساری رات جاگتے رہنا، اور حضوری مجلس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک بندے کو میسر نہیں آ سکتی جب تک قلب کی حضوری نہ ہو، اور قلب کی حضوری قلب کی طہارت اور صفائی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس کے بغیر اگر بندہ اپنے مال اموال کی چاہے پورے حساب کتاب کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتا رہے، لیکن جب تک صفائی قلب نہ ہو اس وقت تک حصول حضوری نہیں ہے۔ اے باہو، جب تک بندہ اپنی ذات کی نفی کرے، اس کو بالکل فنا نہیں کر دیتا، اس وقت تک تقرب اور قرب کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور اس قرب کے بغیر با جماعت نمازیں ادا کرنا بھی کسی اثر تاثیر سے خالی رہتی ہیں۔ اس بیت میں حضرت سلطان باہو سرکار صاف الفاظ میں عبادات ظاہری اور اللہ کی اطاعت کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی شخص تمام ضروری اراکین بجا لانے کے ساتھ اذان دے، پھر با جماعت نماز بھی ادا کرے، راتوں کو شب بیداری کر کے بے تحاشا ذکر اذکار بھی کرتا رہے، حقوق العباد کی ادائیگی کی خاطر اپنے مال اموال میں باقاعدگی کے ساتھ زکوٰۃ بھی دیتا رہے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ ان اعمال سے اس کا تزکیہ نفس ہو رہا ہے، اور اسے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہونے کے بعد اپنے اللہ کا قرب بھی میسر آ جائے گا، تو یہ محض اس بندے کی خام خیالی ہوگی۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اور محفل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری صفائے قلب و روح کے بغیر ہرگز ممکن نہیں ہے۔ مجلس نبوی کے بغیر قرب حق میسر ہو ہی نہیں سکتا۔ مجلس نبوی میں حضوری کے لیے سب سے پہلا مرحلہ ہی یہی ہوتا ہے کہ بندہ اسم اللہ ذات کا اس کی کن کو سمجھ کر ذکر کرے، اس کے لیے پہلے ہی قدم پر اپنے فانی نفس کو مار دے، پھر موتو قبل انت موتو کو قبول کر کے موت سے پہلے موت کو گلے لگانے کے ساتھ ساتھ اپنے پروردگار کا ہو جائے۔ اس درجے پر پہنچنے کے بغیر بندے کی کوئی عبادت، کوئی ذکر فکر حقوق العباد کی کسی بھی سطح پر ادائیگی یکسر مقبول نہیں ہے۔ وصال باری تعالیٰ یا قرب الہی صرف اسی وقت ممکن ہے کہ بندہ اپنی عبادت میں حضور قلب کے ساتھ رہے، کیونکہ معرفت حق کے لیے مجلس نبوی میں
حاضری اور حضوری شرط اولین ہے۔ اس مجلس میں حضوری کی خاطر نفس دست برداری کے علاوہ موت کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب مسجد میں کھڑے تھے، تو وہاں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مسجد کے باہر سے گزر ہوا، تو انہوں نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کے کہا کہ آج تو آپ ہمارے پیچھے نماز پڑھ ہی لیں، روز آپ مسجد کے قریب آتے جاتے رہتے ہیں، ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آپ آج تو پڑھ لیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ تو بے حضور تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر ایسی نماز سے گزر، اس کو کہہ کے چلے گئے۔ اب حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمائے کہ لا صلوات الا بحضور القلب، جو نماز ہے بغیر حضور قلب کے نہیں ہوتی۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں جی ہم پھر نقل کر رہے ہیں، یہ نقل ہے، اصل نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم نقل کر رہے ہیں۔ لیکن جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں ہوتی، تو پھر ورزش تو ہو سکتی ہے، میرے نبی کے فرمان کے مطابق نماز نہیں ہو سکتی، ادائیگی قابل قبول نہیں ہوگی جب تک حضور قلب نہیں ہوگا۔ تو کہنے کا جو مقصد ہے، حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے حضور قلب کی کوشش کریں، جب حضور قلب ہو جائے تو پھر اپنی عبادات کریں، ورنہ حضور قلب کے حضرت سلطان باہو سرکار بھی اس حدیث پاک کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اس وجہ نے انہوں نے وہی حضوری کا ذکر کیا کہ جب تک حضوری حاصل نہیں ہوگی تو آپ کی نفلی عبادات، کوئی بھی عبادات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ حضور قلب حاصل کیا جائے تاکہ ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں قابل قبول ہو جائیں۔ اگر یہ قابل قبول نہیں ہوئیں تو سوائے پھر فائدہ نہیں ہوگا ان عبادت کا۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔